ناظرین ایک ویڈیو جو ہے ہماری نظر سے گزری کہ ایک لڑکی کو بہت بری طریقے سے مارا جا رہا ہے. پہلے میں نے گھر والوں کو بتایا تھا کہ میں نے ثنا سے شادی کرنی ہے، لیکن وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے. ان کو پتہ چلا تھا کہ میری شادی ہو گئی ہے. مجھے یہ کہتے تھے کہ ڈیورس تو ہم تمہاری سیکنڈ میرج کرنا چاہتے ہیں. یہ کہتے رہے کہ ہم تمہیں جائیداد سے آگ کر دیں گے، پراپرٹی سے ٹوٹلی طور پہ فنش کر دیں گے. شادی کے بعد سے کبھی بھی ان کا سلوک میرے ساتھ اچھا نہیں تھا. ایون کہ مجھے وہاں پر آنے کی اجازت تو بالکل بھی نہیں تھی، اور بیٹی سے ملنے کی بھی اجازت نہیں تھی، اور ہسبینڈ کو میرے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں تھی. اپنے ہسبینڈ کے گھر کے باہر جب پہنچی تو ایک دم سے بولنا شروع کر دیا، گالیاں دینی شروع کر دی، اور ملک نثار نے مجھے کندھے سے دھکا دیا. یہ جو میرے سسر ہیں انہوں نے اپنے گھر کا مین گیٹ کھولا اور ان کی 5 بیٹیاں باہر آئیں جنہوں نے ہمارے اوپر ایک دم سے حملہ شروع کر دیا. ان کی مدر وہ بھی شامل تھی ہمیں مارنے میں. کوئی نکیلی چیز انہوں نے میری ٹانگ پر ماری ہے، میری بہن کے بازو پہ ماری ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ خون بھی نکل آیا. میرے گھر پر ڈیورس کے پیپرز بھیجتے رہتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، ٹوڈے ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ عثمان. ناظرین ایک ویڈیو جو ہے ہماری نظر سے گزری، اور اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکی کو بہت بری طریقے سے مارا جا رہا ہے، اور ان کے ساتھ ایک اور خاتون ہے، ان کو بھی بال کھینچے جا رہے ہیں، دھکے دیے جا رہے ہیں. ایک شخص جو ہے کالے کپڑوں میں، وہ بھی بری طریقے سے ان لوگوں کے اوپر تشدد کر رہا ہے. جبکہ ایک نیلے کپڑوں میں خاتون ہے، ایک آف وائٹ کپڑوں میں خاتون ہے، وہ بھی برے طریقے سے جو ہے وہ ان کو مار رہی ہیں. اس کے بعد ان کو تشدد کا بری طرح نشانہ بنایا گیا، ان کے جگہ جگہ سے زخموں سے خون نکل رہا ہے. کیا وجہ ہوتی ہے اس سب کے لیے؟ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جلال اور ثنا. جلال اور ثنا دونوں میاں بیوی ہیں. 4 سال پہلے ان کی شادی ہوئی. اس کے بعد جلال کے گھر والوں نے ان کو اپنانے سے انکار کر دیا. ان کی ایک بیٹی بھی ہے، لیکن اس بچی کو انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا. اس بچی کو ماں سے ملنے نہیں دیتے. بہت زیادہ ان کو ذہنی اذیت اور جسمانی اذیت کا بھی نشانہ بنایا گیا. میرے ساتھ اس وقت جلال موجود ہیں. بات کرتے ہیں ان سے، جانتے ہیں کہ کیا ان کے ساتھ واقعات ہوئے ہیں. جی جلال، مجھے یہ بتائیں کتنی دیر ہو گئی آپ کی شادی کو؟ 4 سال ہو گئے میری ٹوٹل شادی کو. تو جب آپ کی شادی ان کے ساتھ ہوئی، پسند کی شادی تھی؟ میری لو میرج تھی بالکل. ٹھیک ہے. اور ثنا جو ہیں وہ اس وقت باہر تھیں یا پاکستان آ چکی ہوئی؟ وہ پاکستان میں ہی تھی، اور ہم لوگ ایک ہی جگہ پہ جاب کرتے تھے. تو پہلے میں نے گھر والوں کو بتایا تھا کہ میں نے ثنا سے شادی کرنی ہے، لیکن وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے. پھر میں نے کورٹ میرج ان کے ساتھ کر لی تھی. جب آپ کی کورٹ میرج ہوئی، گھر والوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں ہوا، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر میں نے ان کو باہر رکھا، گھر رینٹ پہ لے کے دیا. اس کے بعد گھر والوں نے کافی اس چیز کا برا منایا. مجھے فرام دا ڈے فرسٹ جب ان کو پتہ چلا تھا کہ میری شادی ہو گئی ہے، وہ فرام دا ڈے فرسٹ مجھے یہ کہتے تھے کہ ڈیورس تو اس کو فری کرو، ہم تمہاری سیکنڈ میرج کرنا چاہتے ہیں. اور رشتے بھی دیکھے انہوں نے، لیکن جس پہ میں نے تھرو آؤٹ ان کی بات نہیں مانی، اور مجھے وہ ڈے بائی ڈے پریشرائز کرتے رہے، اور یہ کہتے رہے کہ ہم تمہیں جائیداد سے آگ کر دیں گے، پراپرٹی سے ٹوٹلی طور پہ فنش کر دیں گے، اور تم سے جو بھی تمہارے پاس ہے وہ لے لیں گے. اور یہ ایسا وقت ایک دفعہ نہیں، میرے اوپر کئی دفعہ وقت آیا کہ انہوں نے ہر چیز مجھ سے لے بھی لی تھی. میں نے پھر بھی اپنی وائف کا ساتھ دیا. میں نے وہ چیزیں ان کے ہینڈ اوور کر دی کہ بھائی میں اپنی بیگم کو نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ میں اب یہ جو اسٹیپ لے چکا انیشلی، میں بیک فٹ پہ نہیں جا سکتا. جب میری شادی ہو گئی تھی تو میں پیرنٹس کے گھر ہی تھا، اور جب ان کو پتہ چل گیا، جب میں ان کے ساتھ باہر رہتا تھا، تو وہ میرے ریلیشن کو ایک ناجائز قرار دے رہے تھے کہ جی تم ناجائز رہتے ہو. حالانکہ نکاح بھی کر لیا تھا، ان کو دکھا بھی دیا تھا سب کچھ، لیکن وہ میرے رشتے کو کسی بھی صورت میں ایکسیپٹ کرنے کے لیے نہیں تیار تھے. والد صاحب میرے PIA سے ریٹائر ہیں ماشاء اللہ سے. PIA ہاؤسنگ سوسائٹی میں ہماری ریزیڈنس ہے، مارکیٹ ہے، سب کچھ ہے. اور میرے والد صاحب ہر کسی کو یہی کہتے ہیں کہ یہ گھر جو ہے وہ میرے دونوں بیٹوں کا ہے. ایک میرا بڑا بھائی ہے بلال، وہ دبئی ہوتا ہے، اور میں یہاں پہ ہوتا ہوں. انہوں نے یہی کہا ہے سب کو کہ نیچے والا پورشن میرے بڑے بیٹے کا اور اوپر والا پورشن میرے چھوٹے بیٹے کا. لیکن صورتحال کچھ اس طرح ہے کہ انہوں نے اس چیز پہ امپلیمنٹ نہیں کیا آج تک. ابھی ریسنٹلی PIA ہاؤسنگ سوسائٹی کے الیکشن ہوئے ہیں، وہاں سے انہوں نے چیئرمین کا الیکشن لڑا ہے. وہاں پہ اب ایز اے چیئرمین PIA ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں. یعنی PIA ہاؤسنگ سوسائٹی کے چیئرمین جو ہیں ان کے آپ بیٹے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ ایک ویڈیو ہم دیکھتے ہیں کہ اس ویڈیو کے اندر کچھ خواتین ہیں اور ایک شخص ہیں جو آپ کی وائف کو، ثنا کو، ان کے ساتھ ان کی بہن ہے اور ایک بچہ بھی ہے، ان کو بار بار مار رہے ہیں اور بال نوچ رہے ہیں، زد و کوب کر رہے ہیں. کیا سلسلہ ہوا ہے؟ کیا واقعہ ہوا؟ جی واقعی یہ تھا کہ میری بیٹی ہے 2 سال کی، زرنش جلال، میرے پیرنٹس کے گھر ہی رہتی ہے. وہاں پہ ہی میں بھی رہتا ہوں. میری جو بیگم ہے وہ باہر ہی رہتی ہیں، لیکن وہ گھر والے ایکسیپٹ نہیں کرتے. ہمارے گھر کیا وجہ؟ بچی وہاں ماں کے بغیر کیوں رہتی؟ ماں کے بغیر اس لیے رہتی ہے کیونکہ میرے گھر والے نے مجھے یہ پریشرائز کیا ہوا تھا کہ تمہیں آگ کر دیں گے ٹوٹلی طور پہ اگر تم نے یہ بچی ماں کے حوالے
حوالے کی. اچھا. یہ ہمارا خون ہے اور ہم اس کو حوالے نہیں کریں گے ماں کے. میں نے ان کی باتوں میں آ کے ایک ماں باپ کی رسپیکٹ کی اور ان کا دل لگ گیا تھا بچی کے ساتھ. پھر میں نے بچی کو وہیں پہ رہنے دیا اور ماں سے ملنے کا بھی حق نہیں تھا. اور سیکنڈلی یہ کہ جس دن کا وقوع ہے 15 دسمبر کا, وہ وقوع یہ ہے کہ میرے گھر میں ایک پرسنلی میٹر چل رہا ہوتا ہے میرے بھائی کی شادی کو لے کے. تو اس میں میرا بھائی, بڑا بھائی مجھے بلال, مجھے کال کرتا ہے کہ گھر میں آؤ, میرے ساتھ یہ میرے بہنیں وغیرہ جو ہیں وہ پریشرائز کر رہی ہیں. وہاں جب میں پہنچتا ہوں گھر پہ تو وہاں پہ کافی ہنگامہ ہو رہا ہوتا ہے. فواد ہے, بردر ان لو سعودیہ رہتا ہے, اس نے میرے بھائی کے ساتھ کافی بدتمیزی کی, اس کو وہاں پہ 2 تھپڑ مارے. پھر میں نے جا کے چھڑوایا آپس میں ان کو. اوپر سے فواد نے, بہنوئی نے میرے اوپر ہاتھ اٹھایا. پھر میرے والد صاحب کیا کرتے ہیں, میرے والد صاحب آ جاتے ہیں اچانک. وہ اندر آ کے یہ کہتے ہیں کہ تم بدماشی دکھا رہے ہو, تم دونوں بھائی, ان دونوں بھائیوں کو کہتے ہیں کہ گھر سے نکل جاؤ. ہم نے کہا نہیں, ہمارا یہ گھر ہے, ہم یہاں سے نہیں نکل سکتے. پھر میرے والد صاحب اپنے چیئرمین ہونے کا ایک دکھاتے ہیں, میں چیئرمین ہوں, میں ملک نثار کھوکر کو کال کرتا ہوں, وہ لڑکے لے کے آئے گا. ملک نثار کھوکر کون ہے؟ جی, ملک نثار کھوکر جو ہے وہ سابقہ چیئرمین ریونیو سوسائٹی رہ چکی ہیں. میرے والد صاحب کے ساتھ ابھی ریسنٹلی ان کے کوئی تعلقات جو ہیں وہ ابھی جوائنٹ ہوئے ہیں. ملک نثار کھوکر گھر ہمارے آتے ہیں اندر, ٹھیک ہے, اور گھر آ کے ملک نثار کھوکر میرے ساتھ کافی بری لینگویج یوز کرتے ہیں اور میری بیٹی کو بڑے بیہودہ الفاظ یوز کرتے ہیں کہ تمہاری یہ بیٹی ہے ہی نہیں اور تم اس کو لے کے جاؤ, اور نہیں تو ہم ٹیرس سے تمہارا سامان باہر پھینک دیں گے. میں ان کی بات نہیں مانتا. وہاں پہ کہ ملک صاحب کو میں کہتا ہوں کہ میرا گھر ہے, میں نہیں جاؤں گا. ملک نثار کھوکر کے کوئی 3 سے 4 لڑکے, جس میں عابد سیکورٹی انچارج بھی انوالو ہے, پی آئی ہاؤسنگ سوسائٹی کا, مجھے گھر کے اندر وہ مارتے ہیں, جس کی پکچر بھی آپ دکھا سکتی ہیں. میری بیک پہ کافی زیادہ نشان. یہ کب کا واقعہ ہے؟ یہ 15 دسمبر کا ہی واقعہ ہے, جس دن میری وائف کو انہوں نے باہر سڑک پہ مارا ہے. اس وقت جو ہے وہ پی آئی اے ہاؤسنگ سوسائٹی کے چیئرمین جو ہیں, ان کے بیٹا بہو میرے ساتھ موجود ہیں. ان کے ساتھ تشدد کا واقعہ ہوا ہے. ان سے بات کرتے ہیں ثنا سے. ثنا, مجھے یہ بتائیں کہ سسرال والوں کا سلوک شادی کے بعد آپ کے ساتھ کیسا تھا؟ شادی کے بعد سے کبھی بھی ان کا سلوک میرے ساتھ اچھا نہیں تھا. ایون کہ مجھے وہاں پر آنے کی اجازت تو بالکل بھی نہیں تھی, اور بیٹی سے ملنے کی بھی اجازت نہیں تھی. اپنے سسر یا ساس کو کال کرتی تھی تو وہ فوری طور پہ مجھے بلاک کر دیتے تھے, اور میرا نام بھی سننا پسند نہیں کرتے. نہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی بچی کس طریقے سے دے دی وہاں پہ؟ دیکھیے, میرے ہسبینڈ کیونکہ اپنے پیرنٹس سے کے پاس رہتے ہیں اور ان کو اجازت نہیں تھی کہ میرے پاس آ کر رہیں, تو وہ اسی لیے پھر وہ بیٹی کو بھی اپنے پاس لے گئے تھے. کیونکہ بچی بہت زیادہ چھوٹی ہے اور میں اکیلی اس کو ٹیک کیئر کیسے کرتی, اور ہسبینڈ کو میرے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں تھی. بچی سے ملنے کے لیے گئیں اور کس طرح انہوں نے آپ کو تشدد کا نشانہ بنایا؟ جی, میں اس وقت اپنی سسٹر کے گھر تھی اور مجھے ہسبینڈ کی اچانک سے کال آئی کہ آؤ اور اپنی آ کر بیٹی کو لے جاؤ, یہاں پر کچھ ہمارا آپس میں جھگڑا چل رہا ہے. تو میں بالکل نارملی اپنی سسٹر کے ساتھ اور بھانجے کے ساتھ اپنے ہسبینڈ کے گھر کے باہر جب پہنچی تو وہاں پر بالکل ایک سچویشن ڈفرینٹ تھی. وہاں میرے سسر ملک نثار کے ساتھ اور کچھ سیکورٹی گارڈز کے ساتھ وہاں باہر پہلے سے موجود تھے, اور جب انہوں نے مجھے دیکھا تو مطلب ایک دم سے بولنا شروع کر دیا, گالیاں دینی شروع کر دیں. جبکہ میں نے انہیں کہا بھی کہ میں صرف یہاں پر اپنی بیٹی لینے کے لیے آئی ہوں, آپ اس طرح سے بات نہ کریں. لیکن انہوں نے کہا تم یہاں پر رکو, میں ابھی اپنی بیٹیوں کو بلاتا ہوں, وہ تمہیں بتاتی ہیں. اور ملک نثار نے مجھے کندھے سے دھکا دیا اور کہا کہ 5 منٹ مجھے دے دو, میں ان دونوں بیبیوں کو دیکھتا ہوں. مطلب یہ سراسر زیادتی. آپ کے ساتھ کون کون تھا؟ میں, میری بہن اور میرا بھانجا تھا 12 سال کا. اور اسی دوران یہ جو میرے سسر ہیں انہوں نے اپنے گھر کا مین گیٹ کھولا اور ان کی 5 بیٹیاں باہر آئیں جنہوں نے ہمارے اوپر ایک دم سے حملہ شروع کر دیا. اچھا جی, اور انہوں نے ان کی ایک بیٹی رابعہ نے مجھے میرے بال کھینچتے ہوئے مجھے زمین تک لے گئی اور لٹا دیا, اور جو باقی ان کی ایون ان کی مدر جو ہے وہ بھی شامل تھی ہمیں مارنے میں. آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ میری بہن کو اور مجھے کس طرح سے انہوں نے چاروں طرف سے جکڑا ہوا ہے اور کیسے پکڑ کے وہ مار رہی ہیں, اور ہمیں بچانے کا بالکل بھی اپنے آپ کو موقع نہیں ملا. ایون کہ میرا کوئی نکیلی چیز انہوں نے میری ٹانگ پر ماری ہے, میری بہن کے بازو پہ ماری ہے, جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ خون بھی نکل آیا, لہو لہان ہو گئے. یہ لڑائی ختم ہوئی, ہم ایس پی آفس پہنچے اور انہوں نے جیسے یہ خون بہتا ہوا دیکھا انہوں نے فوراً ہمیں میڈیکل کے لیے کہا کہ آپ میڈیکل کروائیں. میڈیکل ہوا ہے آپ لوگوں کا؟ جی, ہمارا میڈیکل ہوا ہے اور اس میں ہر چیز آئی ہے کہ آپ لوگوں پہ تشدد ہوا ہے؟ جی جی بالکل. آپ ہمیں اپنی چوٹ دکھا سکتی ہیں؟ ان کی یہ ٹانگ پر بھی پورا بہت بڑا کٹ لگا ہوا ہے. 15 دسمبر کا یہ واقعہ ہے, لیکن ابھی تک سٹل جو ہے وہ زخم کا نشان جو ہے وہ بھی بہت واضح ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ یہ جب انہوں نے سب نے آپ کو مارا, آپ نے ان کے خلاف FIR کی رپورٹ کروائی, تو اس کے بعد اس کے اوپر کس حد تک عمل درآمد ہوا ہے؟ جن لوگوں کے نام آپ نے نامزد کیے تھے کیا وہ گرفتار ہوئے؟ جی, ان میں سے اس رات کو ایک بندہ گرفتار ہوا تھا, ان کا سمیر احمد بھٹی ہے. باقی جو ہیں وہ کچھ
کچھ ملک چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں, کچھ لنڈن اور سعودیہ چلے گئے ہیں. میں نے جو ان کو یہی ریکویسٹ کی ہے کہ آپ باقی لوگوں کو بھی پکڑنے کی کوشش کریں. جو آپ کا کیس ہے وہ کون دیکھ رہا ہے؟ سب انسپیکٹر منیر, انویسٹیگیشن آفیسر. یہ جو نیچے والا اسٹاف ہے یہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہا, تو پھر میں ایس ایس پی صاحب کے پاس, حسنین حیدر صاحب کے پاس پیش ہوئی تھی, اور انہوں نے میرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے کوآپریٹ کیا, اور انہوں نے ایس پی صاحب کو آرڈر کیے. ایس پی صاحب ارتضیٰ صاحب ہیں, انہوں نے ہماری پوری بات سنی, اور انہوں نے پھر اب اپنے اسٹاف کو کہا ہے کہ ان کی پوری بات کو سنا جائے اور مجھے فوراً رپورٹ پیش کی جائے. لیکن اس پہ ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا؟ نہیں, ابھی اس پر کچھ نہیں ہوا. کتنے دن ہو گئے اس سب واقعے کو کہ یہ جب آپ لوگوں نے ایف آئی آر کروائی اور یہ سب انویسٹیگیشن کے لیے انہوں نے کہا؟ یہ 15 دسمبر کا واقعہ ہے جب ایف آئی آر ہوئی تھی, اور جب یہ ایس پی ارتضیٰ صاحب نے کہا ہے اس کو 3 دن ہو گئے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ سسرال والوں کا جس طرح سے آپ کو تو قبول ہی انہوں نے نہیں کیا, تو اس طرح آپ کو جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا, ذہنی تشدد بھی آپ جی بہت زیادہ انہوں نے مجھے مینٹلی ٹارچر کیا ہے. ایون کہ مطلب یہ میرے گھر پر ڈیورس کے پیپرز بھیجتے رہتے ہیں کہ تمہارے ہسبینڈ نے تمہیں ڈیورس دے دیا ہے, ایک پیپر, پھر 1 مہینے کے بعد دوسرا پیپر, تیسرا پیپر, اس طرح سے سینڈ کرتے رہتے ہیں, جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ ذہنی طور پر پریشان ہوں. ایون ان کو بالکل رشتوں کا تقدس کا اندازہ ہی نہیں ہے. ان کے اپنے گھر میں اپنی بیٹیوں کی اتنی 3-4 بیٹیوں کی ڈیورس ہو چکی ہے, لیکن یہ لفظ ایسے یہ منہ سے ادا کر دیتے ہیں. ان کو بالکل اس چیز کا خیال نہیں ہے. میں نے سنا ہے کہ ایف آئی آر بھی ہوئی ہیں ان کے اوپر گھر والوں پہ. جی بالکل. یہ ایک, مجھے نہیں پتا یہ فیملی اس طرح کی ہے, ایک کرمنل مائنڈ فیملی ہے, جو کہ ان کی پہلے 2 بیٹیوں اور 1 بیٹے کے اوپر پہلے بھی ایف آئی آر ہو چکی ہے, اور اس میں بھی انہوں نے یہی ایکٹ کیا تھا کہ یہ لڑکی کے جا کر چائنیز آفس میں بال کاٹ آئے تھے. تو مطلب ان کو اپنی فیملی, اپنے بچوں کے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے, لیکن ایون ان کے پیرنٹس جو ہیں وہی چیز کو سلجھاتے نہیں ہیں, بلکہ اور مزید بگاڑ دیتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ اپنے پیرنٹس کے اگینسٹ جا رہے ہیں اس طرح سے, تو آپ کو اس کا نقصان نہیں ہوگا؟ نہیں, بیسکلی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 4 سال تک میں نے اپنے پیرنٹس کا ساتھ دیا ہے, اپنی فیملی کے ساتھ دیا ہے, لیکن اب میری 2 سال کی بیٹی ہوگی, اور میری 2 سال کی بیٹی کے سامنے اس کی ماں پہ تشدد ہوتا ہوا دیکھ کر مطلب میرا ضمیر گوارا یہ نہیں کرتا کہ میں اب ان کا ساتھ چھوڑوں, کیونکہ ابھی بھی میری فیملی نے مجھے کافی پریشرائز کیا ہے. لاسٹ ٹائم ایس پی آفس جب ہم لوگ گئے تھے, میں نے اپنے والد صاحب اور والدہ سے معافی بھی مانگی اس بات پہ کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی آپ مجھے معاف کر دیں, لیکن ان کا وہاں پہ یہ ایک بات کا کہنا تھا کہ یہاں پہ ہم 50 بندے لے کے آئے ہیں, ان کے سب کے سامنے ڈائیورس دے دو, لکھ کے دے دو, ہم تمہیں اور تمہاری بیٹی کو قبول کر لیں گے. لیکن وہ میں نے بات ان کی ماننے سے انکار کر دی ہے, کیونکہ ایک عورت نے میری خاطر اپنے ماں باپ فیملی کو چھوڑ دیا, لو میرج کر لی ہے. تو اب وقت میرے اوپر ہے, میں چاہتا ہوں کہ میں اب اپنی فیملی کا ساتھ دوں, کیونکہ بیٹی ہے میری 2 سال کی, میں مزید بیئر نہیں کر سکتا. اکٹھے رہنا چاہتے ہیں باپ؟ جی, ہم تینوں ایک ہی چھت کے نیچے چاہتے ہیں, اگر میری فیملی نے ہمیں رہنے دیا بشرط زندگی. آپ کے اوپر پیسوں کا بھی کچھ الزام لگایا گیا؟ جی, میرے اوپر پیسوں کا بھی الزام یہ لگایا گیا کہ ہم نے اس کو کاروبار کے لیے اتنے پیسے دیے ہیں, مطلب کہیں پہ یہ 10 لاکھ کہہ رہے ہیں, کہیں پہ یہ 2 لاکھ کہہ رہے ہیں, کہیں پہ 5 لاکھ کہہ رہے ہیں, طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں کہ جی کاروبار کے لیے. انہوں نے مجھے کاروبار کے لیے کوئی پیسے نہیں دیے, وہ کیونکہ ایک دوسری بات یہ کہ آنکھ نامہ بھی میرے والد صاحب نے 2 سال پہلے کوئی بنوایا تھا, اسی وجہ سے بنوایا تھا کہ اس لڑکی کو چھوڑ دو, ہم تمہاری دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے اس کو بھی ڈینائی کر دیا تھا, میں نے کہا تھا آپ آنکھ نامہ دے دیں, میں اس لڑکی کو نہیں چھوڑوں گا. اب دوبارہ انہوں نے پھر 15 دسمبر کو جب یہ واقعہ ہوا, انہوں نے نیا آنکھ نامہ بنا لیا ہے کہ جی میں نے کر دیا ہے, اور اب پھر وہ پریشر میرے پہ ڈال رہے ہیں کہ اس کو ڈیورس دو. ناظرین, آپ نے ثنا کی اور جلال کی گفتگو سنی, اور بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اگر کوئی اپنے پیرنٹس کے اگینسٹ جاتا ہے, ان کو اتنا تنگ کیا گیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے خلاف ہی اس وقت کیمرے پہ آنے پہ مجبور ہو گئے ہیں. ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہوگی, اور ویڈیو کے اندر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کتنا غیر انسانی سلوک ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے, کہ ان کو بالوں سے پکڑ کے کھینچا جا رہا ہے اور دھکے دیے جا رہے ہیں. کالے کپڑوں میں ایک شخص ہے, وہ برے طریقے سے جو ہے وہ دھکے دے رہا ہے اور ٹھڈے مار رہا ہے, اور وہاں پہ کچھ خواتین بھی موجود ہیں جو کہ ان کو اور ان کی بہن کو تشدد کا نشانہ بنا رہی ہیں. صرف تشدد ہی نہیں, ان کو ذہنی تشدد کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ یہ 4 سال ہو گئے ہیں اور یہ دونوں میاں بیوی اپنی بچی کے ساتھ ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے نہیں رہ پا رہے ہیں. اور جلال کا یہ بھی کہنا ہے کہ پتہ نہیں یہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے بھی دیں گے کہ نہیں. فیصلہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں. کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور جواب دیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی ہوسٹ آمنہ عثمان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.